بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے۔ اس میں عجیب تاثیر ہے۔ یہ پیارا کلام دلوں کو نرم کرتا ہے، بھٹکے ہوں کو راہ ہدایت دیتا ہے۔ اس میں اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں۔ یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے۔ یہ حکمت والا کلام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، قرآن کریم کی برکت سے خواہشات مٹتی ہیں۔ قرآن کریم کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ جو قرآن کریم کے مطابق بات کرے وہ سچا ہے۔ جس نے قرآن کریم پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا۔ جو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے وہ انصاف کرنے والا ہوگا، اور جو قرآن کریم کی طرف بلائے ضرور وہ سیدھی راہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ ایک غیر مسلم تھا، نضر بن حارث، مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا۔ ایک مرتبہ یہ تجارت کے لیے ملک شام گیا تو وہاں سے کہانیوں کی کتابیں لے آیا۔ مکہ مکرمہ آ کر لوگوں کو وہ قصے کہانیاں سنانے لگا، اور یہ بدبخت کہا کرتا تھا، معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات سناتے ہیں، تو میں تمہیں رستم، اسفندیار وغیرہ ایران کے بادشاہوں کے قصے سناتا ہوں۔ یعنی اس بدبخت نے ان جھوٹے سچے قصوں کو قرآن کریم کے برابر ٹھہرایا۔ اس کی مذمت میں پارہ نمبر 21 سورۃ لقمان کی آیت نازل ہوئی۔ جھوٹے قصے کہانیوں کی کتابیں، ناول، ڈائجسٹ وغیرہ ہمارے ہاں بھی پڑھے جاتے ہیں۔ لوگ بہت شوق سے ایسی کتابیں پڑھتے ہیں۔ سورہ لقمان کی ابتدائی آیات میں نضر بن حارث کی ان قصوں کی کتابوں اور قرآن کریم میں فرق کو واضح کیا گیا۔ نضر بن حارث کی مذمت میں اللہ پاک نے فرمایا، کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے اور انہیں ہنسی مذاق بنا لے۔ یعنی نضر بن حارث جو قصوں کی کتابیں اٹھائے پھرتا ہے، ان میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی تو یہ کہ یہ بے مقصد کہانیاں اور کھیل کی باتیں ہیں۔ دوسری خرابی یہ کہ ان کو پڑھنے سننے والے اللہ پاک کے رستے سے، نیکی کے رستے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں قرآن کریم کی کیا شان ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، نیکیوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ قرآن کریم کی 3 شانیں ہیں۔ پہلی شان یہ بیان ہوئی کہ قرآن کریم کتاب حکمت ہے۔ ناول، ڈائجسٹ، جھوٹی کہانیاں اور فضول قصے پڑھنے سے آدمی نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، مگر قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ اس کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے حکمت دانائی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ پیارے آقا سید الانبیاء
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، اس نئے آنے والے شخص کو قرآن کریم سکھاؤ۔ اس صحابی نے اس شخص کو سورۃ زلزال سکھانا شروع کیا۔ جب انہوں نے سورت کی 7 آیت سکھائی تو اس شخص نے کہا، مجھے کافی ہے۔ ان صحابی نے کہا، بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے ابھی 7 آیات ہی سیکھی ہیں اور کہتا ہے مجھے کافی ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اسے فقط یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن کی شان۔ سورۃ لقمان کی آیت میں قرآن کریم کی دوسری خصوصیت یہ بیان ہوئی کہ قرآن کریم کتاب رحمت ہے۔ ناول ڈائجسٹ وغیرہ بے فائدہ، بلکہ گناہ بھری کتابیں پڑھنے سے نیکیاں نہیں ملتی، آدمی پر رحمت نہیں اترتی، مگر قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اور اس پاکیزہ کلام کی تیسری خصوصیت یہ بیان ہوئی کہ قرآن کریم کی کتاب ہدایت ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے، جو بندہ ناول، ڈائجسٹ اور جھوٹی کہانیاں پڑھنے کا عادی ہو، وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، وہ خیالی دنیا میں رہنے لگتا ہے، معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا نہیں کر پاتا، اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو قرآن کریم کی تلاوت کا عادی ہو جائے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو جائے، چاہے بغیر سمجھے ہی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، دل میں نیکی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے اخلاق اور کردار میں مثبت تبدیلی آ جاتی ہے، اس کو ظاہر اور باطن کی پاکیزگی نصیب ہو جاتی ہے، اور وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بن کر ابھرتا ہے۔ اور اگر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں پھر تو واہ سبحان اللہ، ایسے خوش نصیب کی تو شان ہی نرالی ہے۔ حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوا۔ اس کشتی میں ایک مرد اور تھا اور اس کے ساتھ اس کی کنیز تھی۔ جب ہم کچھ آگے بڑھے تو اس مرد نے کنیز سے کہا، شراب لے آؤ۔ وہ شراب لائی، مرد پینے لگا اور کنیز گانا گانے لگی۔ پھر اس شخص نے میری طرف دیکھا اور کہا، کیا تمہارے پاس اس گانے جیسا کچھ ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میرے پاس وہ ہے جو اس سے کہیں زیادہ، بلکہ کہیں سے کہیں زیادہ بہتر اور بھلا ہے۔ اس نے کہا، سناؤ۔ میں نے یہ آیت تلاوت کی، اذا الشمس کورت، یہ سورت پوری پڑھی۔ اس سورت کو مکمل پڑھا۔ جب 3 آیات کی تلاوت کر چکے تو اس کا جسم کی کیفیت بدل گئی اور ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا۔ جب میں اللہ پاک کے اس فرمان پر پہنچا جس کا ترجمہ، اور جب
नामे अमाल खुल जाएंगे। तो वो कहने लगा, ए कनीज, मैं तुझे अल्लाह पाक की रजा के लिए आज़ाद करता हूँ, इस शराब को बहा दो। फिर उसने मुझे करीब बुलाया और कहने लगा, मेरे भाई, तुम क्या कहते हो? क्या अल्लाह पाक मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? मैंने जवाब में ये आयत पढ़ दी, जिसका तर्जमा, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब साफ सुथरे रहने वालों को पसंद फरमाता है। ये सुनकर उसने सच्ची तौबा कर ली। सुबहान अल्लाह, ये है कुरान करीम की तासीर। ये पाकीज़ा किताब हदायत है। जो खुश नसीब इसे पढ़े, समझने की कोशिश करे, उसके लिए हदायत के दरवाजे खुल जाते हैं। गरज ये अल्लाह पाक का कलाम है। इसकी सिर्फ एक तासीर नहीं है, कई तरह की तासीरें हैं। कुरान करीम के बहुत सारे नाम हैं और ये नाम भी इसकी मुख्तलिफ तासीरों के लिहाज से हैं। मसलन कुरान करीम का एक नाम हिकमत है, यानी ये वो किताब है जिसको पढ़ने से हिकमत दानाई मिलती है। कुरान करीम का एक नाम सिराते मुस्तकीम है, यानी ये वो किताब है जो भूले भटकों को सीधे रास्ते का मुसाफिर बनाती है। कुरान करीम का एक नाम नूर है, यानी ये वो अजीम किताब है जो नूर बांटती और दिलों को रोशन कर देती है। एक सहाबी रसूल हैं, हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हा। रात के वक़्त उनका घर ऐसे चमकता था जैसे चिराग रोशन हो। जाहिर है उस दौर में लाइट और बिजली का इंतज़ाम तो नहीं था। रात के वक़्त अंधेरा होता था, लेकिन हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हा का घर मुबारक रात को जगमगा रहा होता था। लोगों ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस बात का तज़किरा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साबित बिन कैस ज़रूर रात को सूरत बकरा की तलावत करते होंगे। हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, हाँ वाकई मैं रात को सूरत बकरा की तलावत करता हूँ। सुबहान अल्लाह, पता चला कुरान करीम नूर है। इसे पढ़ने से, इसकी तलावत करने से दिल भी रोशन होते हैं और अल्लाह पाक चाहे तो जाहिर में भी नूर नसीब हो जाता है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और दिलों की शिफा आ गई है। मशहूर मुफस्सिर कुरान हकीम अल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के तहत फरमाते हैं, कुरान करीम रब की तरफ से बंदों की रूहानी परवरिश का जरिया है। दिल की सारी बीमारियां जैसे जहालत, शक, शिरक, नफाक और बुरे अकीदे, बुरे इखलाक, हसद, कीना, हवस, दुनिया की हरस, अदावत वगैरह, कुरान करीम इन सब की इस्लाह करने वाला है। अल्लामा इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक इबादत गुजार नेक बुजुर्ग था। वो 40 साल तक बरे आज़म अफ्रीका के एक मुल्क सूडान के एक गार में रहकर इबादत करते रहे। वो फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं गार के अंदर इबादत में मसरूफ था। इतने में एक शख्स आया और इसके पास खाना और शराब थी। शायद उसने मुझे नहीं देखा और एक कोने में बैठकर खाना खाने लगा।
کھانے کے بعد جب اس نے شراب کا برتن اٹھایا تو میں نے اونچی آواز میں قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ دی، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جھک جائیں؟ اس نوجوان نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، چنانچہ اس نے سنی انسنی کی اور شراب پینے لگا۔ جیسے ہی اس نے برتن اٹھایا تو میں نے پھر وہی آیت تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جھک جائیں؟ اب کے بار تو قرآن کریم کی یہ الفاظ اس کے دل پر تاثیر کا تیر بن کر لگے۔ اس کے ہاتھ سے شراب گر گئی۔ اس نے پکار کر کہا: کیوں نہیں؟ خدا کی قسم، وہ وقت آ گیا ہے کہ میرا دل رب کی یاد میں جھک جائے۔ یہ کہہ کر وہ غار سے باہر نکلا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ دیکھا تو وہ روتا جاتا تھا اور بلند آواز سے یہی کہہ رہا تھا: کیوں نہیں؟ خدا کی قسم، وہ یعنی توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دور چل کر آگے ایک بڑا تالاب تھا۔ خوف خدا کے غلبے میں اس نوجوان نے یوں ہی تالاب میں قدم رکھ دیا، مگر خدا کی قدرت کہ وہ پانی کے اوپر چلتا ہوا آرام سے گزر گیا۔ قرآن کریم کی یہ کیسی کمال تاثیر ہے۔ وہ نوجوان گنہگار تھا، شرابی تھا، مگر اس پر اللہ پاک کا کرم ہوا۔ اس نے جیسے ہی قرآن کریم کی آیت سنی تو دل کی دنیا بدل گئی۔ نہ صرف یہ کہ اسے توبہ کی توفیق ملی، اللہ پاک کا کرم دیکھیے، وہ پانی کے اوپر چل کر گزر گیا اور اسے کچھ بھی نہ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کے بارے میں اگلے حصے میں: قرآن کریم شفا بھی ہے اور دوا بھی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ کر دم بھی کرتے تھے اور لکھ کر تعویذ بھی دیا کرتے تھے۔